أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 34 سے 37۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آیاتی فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته، اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله، قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين۔ آج کی تلاوت کی گئی آیات انتہائی سادہ اور عام فہم ہیں، اور ان آیات میں بیان کیا جانے والا مضمون قرآن مجید کے اندر جا بجا رپیٹ کیا جاتا ہے، دہرایا جاتا ہے۔ تین بڑے مضمون اللہ رب العزت نے آیات زیر تفسیر میں بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے اپنے باغیوں، نافرمانوں کو، کافروں اور مشرکوں کو یہ دھمکی دی ہے کہ یاد رکھنا، یہ جو تمہیں مہلت دی گئی ہے اور یہ زندگی تمہیں دی گئی ہے، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے تم اللہ کے خلاف ایک محاذ بنائے ہوئے ہو، اللہ کے اور اس کے رسولوں کی مخالفت میں تم نے دن رات ایک کیا ہوا ہے۔ یاد رکھنا کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اللہ پاک نے جو وقت تمہاری پکڑ کا لکھ دیا ہے وہ جلد ہی آنے والا ہے، اور وہ وقت تمہاری پکڑ کا، چاہے وہ تمہاری زندگی میں کسی عذاب کی شکل میں آ جائے
اور چاہے تو وہ تمہاری موت کی شکل میں آ جائے اور موت کے بعد پھر اللہ کا عذاب شروع ہو جائے۔ دونوں صورتوں میں اللہ کی گرفت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، اللہ کی یہ مہلت کسی وقت بھی چھن سکتی ہے۔ اور یاد رکھنا کہ جو وقت تمہاری گرفت کا اللہ رب العزت نے مقرر کر رکھا ہے، اس وقت سے نہ تم ایک لمحہ اپنے آپ کو لیٹ کر سکتے ہو، مؤخر کر سکتے ہو گرفت سے، عذاب سے اور موت سے بچنے کے لیے، اور نہ ہی تم اپنی خواہش سے اس کو ایک لمحہ اس وقت کو جلدی لا سکتے ہو۔ اس گرفت کے یا عذاب کے یا موت کے وقت کو اللہ رب العزت نے ہر قوم کے لیے، ہر گروپ کے لیے، ہر گروہ کے لیے، ہر علاقے کے لیے، ہر بستی کے لوگوں کے لیے مقرر کیا ہوا ہے، اور اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھائی گئی کہ اس وقت مقرر کے آنے سے پہلے پہلے سدھر جاؤ، جو وقت ٹلا نہیں کرتا، جو وقت آگے پیچھے ایک لمحہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری اور تیسری چوتھی آیت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ایک تو اہل ایمان کا اچھا انجام بیان کیا، ان کو ایمان کے، تقوی و پرہیزگاری کے اور صاف ستھری اور اصلاح والی زندگی گزارنے کے کیا فوائد ہوں گے، اور پھر ساتھ ہی اللہ رب العزت نے جھٹلانے والوں کا برا انجام بھی بیان کر دیا، جیسا کہ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ قرآن مجید تصویر کے دونوں رخ دکھاتا ہے۔ اگر ایمان والوں کے اچھے انجام کا تذکرہ کیا تو ساتھ ہی اللہ پاک نے اپنے باغیوں، سرکشوں اور اپنے نافرمانوں کا برا انجام بھی بیان کر دیا۔ اور آخری آیت کے اندر بطور خاص ایک تو سرکشوں، باغیوں، کافروں، مشرکوں کا انجام بیان ہوا ہی ہے، اس کے ساتھ ایک مسئلہ بڑا اہم اس آیت کریمہ کے اندر بیان ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا کسی مشکل کو دور کرنے کے لیے، کسی مصیبت و پریشانی کو دور کرنے کے لیے، یہ کفر ہے، صریح کفر ہے، اس کے کفر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ عرف عام میں ہم اس کو شرک تو سمجھتے ہی ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مصیبت میں، مشکل میں پکارنا اور ما فوق الاسباب پکارنا۔ ایک تو ہوتا ہے کہ کوئی آدمی سامنے ہے اور یہ اس کی دسترس اور پہنچ میں ہے کہ وہ آپ کو پانی کا گلاس پکڑا دے، وہ آپ کے کہنے پہ پنکھا چلا دے، لائٹ چلا دے، کوئی چیز آپ کو پکڑا دے، یہ تو تعاون ہے اور یہ جائز ہے، اور اس کا تو اللہ پاک نے حکم دیا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ۔ لیکن ایک ہے فوق الاسباب، ایک شخص فوت ہو چکا ہے، اب وہ آپ سے پتہ نہیں کتنی دور دفن ہے، اور اس کو کئی سال ہو چکے فوت ہوئے، بلکہ کئی 100 سال ہو چکے، اور آپ اس کو یہاں بیٹھ کے پکار رہے ہیں، اور یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ میری پکار کو سنتا بھی ہے اور میری حاجت اور ضرورت کو پوری کرنے پر بھی قادر ہے، جبکہ کسی انسان کے اندر تو یہ سخت طاقت ہی نہیں ہے۔ زندگی کے اندر کوئی دوسرے شہر میں بیٹھا آپ کی پکار نہیں سن سکتا، آپ کو ٹیلی فون کا، آپ کو واٹس ایپ کا سہارا لینا پڑتا ہے، آپ کو خط کا سہارا لینا پڑتا ہے، تو فوت ہونے کے بعد کوئی کس طرح آپ کی پکار کو سن سکتا ہے؟ جب سن ہی نہیں سکتا تو پھر اس سے آگے آپ کی اس مصیبت کو دور کرنے پر اس کا قادر ہونا یہ تو بالکل ہی ناممکن ہے۔ اور یہ مضمون تو قرآن مجید میں کئی مقامات پہ بیان ہوگا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف، کوئی تنگ دستی، کوئی بیماری، کوئی آفت، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آ جائے تو اسے فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اللہ کے علاوہ
اسے کوئی دور کرنے والا نہیں۔ یہ مضمون تو قرآن مجید میں جا بجا بیان ہوا ہے، اور اس آخری آیت کریمہ کے اندر واضح طور پہ اس کا کفر ہونا بھی ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کو، کسی شجر کو، کسی حجر کو، کسی زندہ کو، کسی مردہ کو پکارنا یہ شرک ہی نہیں، یہ کفر بھی ہے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں ان مضامین کو پڑھتے ہیں۔ واو اور لی کے لیے، کلی ہر ایک، ولی کلن اور ہر ایک کے لیے، امتن امت، ولی کلی امتن اور ہر امت کے لیے۔ اگر امتن نہ ہوتا تو پھر اس کا ترجمہ ہونا تھا اور ہر ایک کے لیے، لیکن آگے امتن آ گیا، اس لیے کلی کا تعلق امتن کے ساتھ ہے اور ہر امت کے لیے۔ آجلن ایک وقت ہے، آجلن پہ تنوین ہے اور یہ نکرہ ہونے کی، ایک ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ ولی کل امتن اور ہر امت کے لیے آجلن ایک وقت ہے، مراد ہے ایک وقت مقرر ہے، مہلت کا ایک وقت مقرر ہے، موت کا ایک وقت مقرر ہے، اور گرفت کا، عذاب کا ایک وقت مقرر ہے۔ لہٰذا اس وقت کے آنے سے پہلے ہی انسان سدھر سکتا ہے۔ اس وقت کے آنے کے بعد کا ایمان انسان کو نفع نہیں دیتا۔ فاتو یا پھر اذا جب، فاذا پھر جب، جا آ جاتا ہے یا آ جائے گا۔ ویسے تو فعل ماضی ہے جا، لیکن اذا کے بعد اس کا ترجمہ مستقبل میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ فاذا جاء پھر جب آ جائے گا، اجلہم ان کا وقت، یعنی وہ وقت مقرر ہر امت کا، ہر گروہ کا آ جائے گا۔ وہ کفر کرنے والی امت ہے، وہ شرک کرنے والی امت ہے، وہ منافقوں کی امت ہے، وہ اللہ کے باغیوں نافرمانوں کی امت ہے، اور اسی طرح اہل ایمان کی بھی۔ فَإِذَا جَاءَ پھر جب آ جاتا ہے یا آ جائے گا، آجلہم ان کا وقت، لا یستأخرون نہ وہ پیچھے ہوتے ہیں، ساعتن ایک گھڑی، ساعتن نکرہ ہونے کی وجہ سے ایک گھڑی، ایک لمحہ۔ ساعہ عربی زبان میں جو گھڑی ہم پہنتے ہیں اس کو بھی کہتے ہیں ساعہ، اور ایک گھنٹے کو بھی کہتے ہیں، ایک لمحے کو بھی کہتے ہیں، اور قیامت بھی چونکہ ایک خاص لمحہ ہے، آنن فانن، وہ ایک لمحے کے اندر قائم ہو جائے گی، اس لیے قیامت کو بھی الساعہ کہا گیا۔ یہاں ایک لمحہ، ایک گھڑی مراد ہے۔ لا یستأخرون نہیں وہ پیچھے ہوتے یا نہیں وہ پیچھے ہوں گے، ساعتن ایک لمحہ، ایک گھڑی، ولا یستقدمون اور نہ آگے ہوں گے۔ ایک لمحہ آگے پیچھے کیے جائیں گے نہیں اس کا ترجمہ، بلکہ نہیں وہ ایک لمحہ بھی آگے پیچھے ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی مرضی نہیں وہاں چل سکتی کہ انسان کہے کہ چلو میں تھوڑا سا آگے ہو جاؤں، تھوڑا سا پیچھے ہو جاؤں اس گرفت سے یا اس موت سے۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، بنی اولاد کو کہتے ہیں۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بیٹو، اما اگر کبھی، اگر کبھی، اما کا معنی یاد رکھیں، اگر کبھی، یاتینا ضرور ہی آ جائے، واقعی آ جائیں، تم تمہارے پاس، رسول کچھ رسول، منکم تم میں سے۔ قرآن مجید جہاں بھی پیغمبروں کا تذکرہ کرتا ہے، پیغمبروں رسولوں کا، اکثر و بیشتر یہ وضاحت ساتھ کیے دیتا ہے
کہ وہ رسول، وہ نبی، وہ پیغمبر تم میں سے ہی ہوں گے۔ اوپر سے کسی فرشتے رسول کے آنے کا انتظار نہ کرنا، وہ رسول پیغمبر جو ہیں ان کی ایک نشانی ہے کہ وہ تم میں سے ہی ہوں گے۔ تو وہ کریں گے کیا؟ یقصون، وہ پڑھیں گے، وہ بیان کریں گے۔ قصہ یقصو، قصہ کوئی واقعہ وغیرہ بیان کرنا، یقصون وہ بیان کریں گے، علیکم تم پر، یا تمہارے سامنے، با محاورہ ترجمہ تم پر بیان کریں گے یا تمہارے سامنے بیان کریں گے، آیاتی میری آیات۔ آیاتی نہیں ہے، یہ آیاتی ہے، یا کے اوپر کھڑی زبر ہے جو جمع کی علامت ہے۔ آیاتی، یا کو لمبا نہیں کریں گے تو میری ایک آیت، اور اگر یا کو تھوڑا سا لمبا کر دیں آیاتی میری آیات جمع ہو گیا، اس لیے زبر و زیروں کا بھی خیال رکھیں۔ آیاتی میری آیات، اے آدم کی اولاد۔ یہ خطاب موجودہ دور کی آدم کی اولاد کو نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب تو نبوت و رسالت کا دروازہ بند ہو چکا۔ یہ پہلے وقت کا خطاب ہے، جب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا تھا، تو اس کے بعد پھر اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو اور ان کی وساطت سے آپ کی آگے اولاد کو جو زمین پہ پیدا ہونے والی تھی، ان کو کچھ نصیحتیں کی تھی، جن کا ذکر گزشتہ آیات میں ہم پڑھ چکے ہیں، جیسے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان۔ یہ سارے خطاب تھے انسانی زندگی کے اس زمین پر آغاز کے وقت۔ یہ اس وقت کہا گیا تھا جب جنت سے آدم علیہ السلام کو اتارا گیا، تو انہیں اور ان کی ذریت پیدا ہونے والی کو یہ کہا گیا۔ یہ غالباً یہاں پہ یہ آخری خطاب ہے بنی آدم سے، اے آدم کی اولاد، اگر کبھی تمہارے پاس ضرور تم میں سے کچھ رسول آئیں، جو کہ یقیناً آئیں گے، جو تمہارے سامنے میری آیات بیان کریں یا پڑھیں، تو پھر کیا کرنا؟ پھر کیا ہوگا؟ فمن، اب ان آیات کے ساتھ، ان رسولوں کی باتوں کے ساتھ تمہارا رویہ دو طرح سے ہوگا، اور دونوں گروہوں کا تذکرہ کر دیا۔ فمن، پھر جو اتقا، ڈر گیا، جو ان کے کہنے پر شرک سے بچ گیا، جو ان کے کہنے پر کفر سے بچ گیا، جو ان کے کہنے پر اللہ کی بغاوت و نافرمانی سے بچ گیا، جو ان کے ڈرانے پر اللہ سے ڈر گیا، جو ان کے ڈرانے پر قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا۔ فمن اتقا، پھر جو ڈر گیا، وَأَصْلَحَ، اور اس نے اصلاح کی۔ صرف زبانی ڈرنا ہی کافی نہیں ہے کہ بندہ درس سنتے وقت ایک دفعہ پورے جسم کو لرزا دے کہ مجھے جہنم سے بڑا ڈر لگتا ہے، لیکن عملی طور پہ ساری اللہ کی بغاوت و نافرمانی کے سلسلے جاری رکھے، اور اس وقت اسے کوئی ڈر نہ آئے۔ تو ڈر جو ہوتا ہے پھر وہ انسان کو درست بھی کر دیتا ہے، اس لیے اصلاح کا اللہ پاک نے تذکرہ کر دیا۔ فمن اتقا واصلح، پھر جو شخص ڈر گیا اور اس نے اصلاح کر لی، اللہم اجعلنا منہ۔ سورۃ الانعام کے اندر اللہ پاک نے اسی قسم کا مضمون بیان کیا، اور وہاں پہ فرمایا فمن آمن واصلح، جو ایمان لایا اور اصلاح کی۔ بہرحال اتقا کی جگہ پہ وہاں پہ کیا لفظ ہے؟ آمن۔
پھر جو شخص ایمان لے آیا ان رسولوں پر، تو یہ تقریباً ہم معنی ہی الفاظ ہیں، جو صحیح معنوں میں ایمان لائے گا اس میں اللہ کا ڈر بھی پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے بہت سی احادیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انداز اختیار کیا نا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے نا، وہ یہ نہ کرے، وہ یہ کرے۔ کیوں؟ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر صحیح معنوں میں ایمان رکھتا ہوگا نا، وہی عمل کی کوشش کرے گا نا، وہی سوچے گا نا کہ میں اس بات پہ عمل کروں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی رسولوں کی بات پر کان دھرنے والے اور ان کو اہمیت دینے والے اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنے والے لوگ در حقیقت وہی صحیح معنوں میں ایمان لانے والے اور اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اس لیے فرما دیا کہ فلا خوف علیہم، پس نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس کی وضاحت کئی دفعہ ہو چکی ہے۔ والذین کذبوا، اب تصویر کا دوسرا رخ، پیغمبر رسول تو آئیں گے، اب ان کے ساتھ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کا یہ رویہ ہوگا ان رسولوں کے ساتھ۔ والذین کذبوا، اور جن لوگوں نے، والذین اور جن لوگوں نے، کذبوا جٹلایا، شد آ جائے درمیان میں تو اس کا معنی جٹلانا، یعنی کسی کو جھوٹا کہنا، اور شد کے بغیر ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے خود جھوٹ بولنا۔ کذبوا، انہوں نے جھوٹ بولا، اور کذبوا انہوں نے دوسرے کو جھوٹا کہا، کذبوا انہوں نے جھٹلایا پیغمبر رسولوں کو۔ والذین کذبوا، اور جن لوگوں نے جھٹلایا، بازر بھی کو پریپوزیشن حرف جار ہے، آیاتنا، ہماری آیات کو، ہماری نشانیوں کو جو رسول لے کر آئے تھے، واستکبروا، اور انہوں نے تکبر کیا۔ ان سے ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے آیات کی طرف، انہا ان سے، اور انہیں ماننے سے تکبر کیا۔ تکبر کا مطلب اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ انسان ہے کیا، اور اللہ کے اتنے بڑے بڑے احکامات، اتنے بڑے رب کے سامنے، اس کے آرڈر کے سامنے کس طرح سینہ تان کے کھڑا ہو جاتا ہے، کس طرح اللہ سے ضد باندھ کے اور اس کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے کھڑا ہو جاتا ہے میدان میں۔ تو فرمایا کہ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور انہیں ماننے سے تکبر کیا، اور یہ بات بارہا عرض کی جا چکی ہے صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق، اصل تکبر ہے ہی حق بات کو نہ ماننے کا نام، حق بات سن لینا اور اس کے باوجود اس کی مخالفت پہ ڈٹے رہنا۔ الکبر بطر الحق، اور دوسرا غمط الناس، کسی کو حقیر خیال کرنا، کسی کا حسن، کسی کا مال، کسی کا گھر، کسی کی گاڑی، کسی کے کپڑے وہ آپ سے کم ہیں تو اپنے دل میں اس کے لیے ایک حقارت، ایک نفرت کہ یہ مجھ سے کم تر ہے، میں کیا سمجھتا ہوں اس کو، یہ خیال، یہ سوچ، یہ بڑی خطرناک ہے۔ اور عبادات کے اندر بھی یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر میں کوئی 4 سنتے نفل پڑھ لیتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ہر ایک کو بڑی عجیب نظر سے دیکھوں۔ جو سنتے نہیں پڑھ رہا میرے سامنے، وہ بھی ممکن ہے وہ گھر جا کے پڑھتا ہو، میں ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جاؤں مسجد کے دروازے پہ اور ہر ایک پہ فتوے لگانے شروع کر دوں۔ تو نیکی کرنے کے بعد بھی عاجزی بہت ضروری ہے۔ اولئک اصحاب النار، اولئک یہی لوگ ہیں، اصحاب النار، صاحب کی جمع صحاب، ساتھی، والے، کمپینینز، اصحاب النار، آگ والے، اولئک اصحاب النار، یہی آگ والے ہیں، یا وہی آگ والے ہیں جنہوں نے جھٹلایا اور ماننے سے تکبر کیا۔ ہم وہ فیہا، اس میں، فی میں ہا کی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے،
النار کی طرف. النار عربی زبان میں مؤنث ہے اس لیے فیہا، اور اگر کوئی مذکر چیز ہوتی تو پھر فیہا کی بجائے فی ہی مذکر کی ضمیر آنی تھی. ہم فیہا، وہ اس میں خالدون رہنے والے ہیں. اور اگر اس کے ساتھ آبادہ کا لفظ نہ آئے تو پھر اس کے اندر ہی ہمیشگی بھی پائی جاتی ہے. خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہم لا تجعلنا منہم. فمن پھر کون ہے اظلم بڑا ظالم. اظلم افعل کے وزن پہ آنے والے الفاظ میں تفضیل ہوتی ہے، برتری ہوتی ہے. اظلم بڑا ظالم. من جمع من سے من جو افترا باندھے. افطرا کا معنی ہوتا ہے گڑھنا کو چیز. افطرا گڑھنا. افطرا گڑے یا باندھے. اللہ اللہ پر کاذبن کوئی جھوٹ. پھر اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے. یہ بھی کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے. اور بارہا میں اس کا ذکر کرتا رہتا ہوں کہ عام یہ جرم کیا جا رہا ہے معاشرے میں. مسلمان بھی عام کر رہے ہیں. جس مرضی بات کو کہہ دیا جی قرآن پاک میں نہیں اللہ پاک نے کہا ہوگا، تو وہ بات نہ قرآن میں ہوتی ہے نہ حدیث میں ہوتی ہے، بلکہ قرآن کے قریب سے بھی نہیں گزری ہوتی وہ بات. اور ہم آرام سے کہہ دیتے ہیں ڈھیلا سا منہ کر کے جی اللہ پاک نے تو قرآن پاک سے بھی آخیا نا کہ روٹی تو پہلا پانی پیا کرو. ایک اس کا مطلب یہ بھی ہے. اور اللہ پر جھوٹ باندھنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا بھی آ جاتا ہے. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا. پھر اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کے رسول پر جھوٹ باندھے. اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے. یہ بھی تو اللہ پہ جھوٹ ہی باندھتا نا کہ اللہ نے مجھے اپنا رسول بنایا ہوا. تو کئی صورتیں ہیں اس کے اللہ پہ جھوٹ باندھنے کی. او کذبا، اچھا یہ جو شرک کرتا ہے یہ بھی تو اللہ پہ جھوٹ ہی باندھتا ہے کہ کسی کو اللہ کا شریک قرار دیتا تھا. اللہ نے تو کسی کو شریک بنایا ہی نہیں. کسی کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. اللہ نے تو نہ اپنی کوئی بیوی بنائی، نہ کوئی شادی کی، نہ اس کی اولاد ہے. تو بہرحال کئی صورتیں ہیں اللہ پہ جھوٹ باندھنے کی. او کذب بآیاتہ، یا اس نے جھٹلایا اس کی آیات کو. اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، ینالوہم، ینالو ملے گا، پہنچے گا. لفظی معنی پہنچنا. تو فرمایا کہ اولئک یہی لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، ینالو پہنچے گا، مل کے رہے گا، ہم انہیں، نصیبہم ان کا نصیب، ان کا حصہ، ان کی سزا، ان کے حصے کی جو مار ہے، پھٹکار ہے، سزا ہے نا، وہ ان کو پہنچ کے رہے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کفر و شرک اور بغاوت کی زندگی گزارتے رہیں اور ان تک ان کی سزا پہنچے نہ. من الکتابی، لکھے ہوئے میں سے، لکھا ہوا تقدیر اور ان کا حساب و کتاب سارا کچھ لکھا جا رہا ہے. لوہے محفوظ میں بھی لکھا ہوا مراد ہو سکتا ہے، وہاں بھی ہر چیز لکھی ہوئی ہے. اور ان کا جو نامہ اعمال لکھا ہوا ہے وہ بھی مراد ہے. اور اصل میں تو اپنے نامہ اعمال کو انسان خود ہی لکھتا ہے اپنے اعمال کے ذریعے سے. جو عمل ہم کرتے ہیں ہمارے نامہ اعمال، ہمارا نامہ اعمال بھی ایک کتاب ہی ہے نا، لکھی ہوئی چیز کو کتاب کہتے ہیں. تو یہ جو ہماری کتاب زندگی ہے اس کے مؤلف، اس کے رائٹر ہم خود ہیں. اور ہمیں ہر روز دیکھنا سوچنا چاہیے کہ ہم نے آج اپنی اس کتاب زندگی میں کیا کیا تحریر کیا. اللہ اکبر. حتی اذا جاءتہم، یہاں تک کہ جب آئیں گے، ہم ان کے پاس، رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے. اور یہاں رسول سے مراد فرشتے ہیں، وہ بھی اللہ کا پیغام لے کے آتے ہیں نا، جیسے نبی رسول آتے ہیں. یتوفونا، وہ قبض کریں گے. فوت کرنا کا معنی قبض کر لینا. یتوفونا، وہ قبض کر لیں گے، ہم انہیں. قالو، تو وہ کہیں گے، اینما
فرشتے جان قبض کریں گے، جاتے جاتے یہ بات بھی پوچھ جائیں گے، اینما، کہاں ہیں جو کن تم تھے تم تدعونا، پکارتے، کہاں ہیں وہ جنہیں تم پکارتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، جنہیں تو بڑا مشکل کشا حاجت روا سمجھتے تھے، بتاؤ وہ کدھر ہیں؟ قالو، وہ کہیں گے، ذلو، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ یہ مکالمہ موت کے وقت ہی ہو۔ قرآن مجید میں اکثر مقامات پہ ایسے ہوتا ہے کہ درمیان میں بہت لمبے عرصے کو حذف کر دیا جاتا ہے، تو یہ بھی ممکن ہے کہ وہ رسول قبض کر کر جب لے جائیں گے تو اس کے بعد قیامت والے دن میدان محشر میں اللہ کے حکم سے وہ یہ سوال کریں گے کہ یہ بتاؤ کہ وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے تھے وہ کدھر ہیں؟ قالو، وہ کہیں گے، ذلو، وہ گم ہو گئے، ذلو، وہ گم ہو گئے۔ یہ کیسے معبود ہیں جو گم ہو گئے؟ اللہ اکبر۔ اس سے پہلے کہ وہاں انسان تسلیم کرے کہ وہ گم ہو گئے ہیں، دنیا میں ان کو گم کر دے، ان کا جو مقام ہے ان کو اس مقام پہ رکھا جائے۔ اگر وہ رسول پیغمبر ہیں تو ان کو رسول پیغمبر کے مقام پہ رکھا جائے، اگر وہ اولیاء اللہ ہیں تو اللہ کے اولیاء ہی رکھا جائے، اور سمجھا جائے ان کی عزت احترام اللہ کے اولیاء ہونے کی حیثیت سے کی جائے، ان کا ادب احترام، ان کے لیے دعائے مغفرت اگر وہ فوت ہو چکے ہیں تو، اور ان کی جو سیرت ہے، اچھی باتیں ہیں ان کی زندگی کی، ان کو اختیار کیا جائے، نہ کہ ان کی عزت احترام اور عقیدت میں غلو کرتے ہوئے، مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہوئے ان کو بڑھا بڑھا کر اللہ کے ساتھ ہی جا ملائیں۔ یہ عزت کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ قالو ذلو، وہ کہیں گے وہ گم ہو گئے ہیں، مل نہیں رہے، انا، ہم سے، وہ ہم سے گم ہو گئے، یعنی وہ ہمیں دور دور تک نظر نہیں آ رہے، آج ہماری مدد کو نہیں پہنچ رہے وہ۔ وَشَهِدُوا، اور وہ شہادت دیں گے، کون؟ یہ جن کی جانیں قبض کی جا رہی ہیں، یہ شرک کرنے والے، وَشَهِدُوا، اور وہ گواہی دیں گے، عَلَىٰ، خلاف، پر یا خلاف، انفسہم، اپنے آپ، وَشَهِدُوا عَلَىٰ انفسہم، اور وہ اپنے آپ پر گواہی دیں گے یا وہ اپنے خلاف گواہی دیں گے، خود اپنے خلاف گواہی دیں گے۔ کیا کہیں گے؟ تسلیم کر لیں گے حالات کی سنگینی کو دیکھ کر، انہم، کہ بلا شبہ وہ، کانو، تھے، کافرین، کافر، وہ اپنے آپ کو خود تسلیم کر لیں گے، خود گواہی دے دیں گے اپنے خلاف کہ ہم کافر تھے، ہم جو اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کو پکارتے تھے نا، جو آج گم ہو گئی ہیں، تو واقعی ہم کافر تھے۔ تو اس آیت کریمہ کے ان الفاظ سے اہل علم یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ واضح ثبوت ہے اس بات کا کہ غیر اللہ کو پکارنا، اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کو، کسی ہستی کو پکارنا، یہ صریحاً کفر ہے، اور اس کفر کا وہ خود اقرار کریں گے قیامت والے دن۔ اللہ ہم سب کو توحید کی سمجھ عطا فرمائے، شرک سے اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مہلت کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے اللہ پاک ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.